نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ بتائی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کہتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا. لو کان نبی من بعدی، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر میرے بعد کسی رسول نے آنا ہوتا تو کون ہوتا؟ لکان عمر، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے ڈیزائر سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. کیوں؟ کیونکہ ہی نیو کہ عمر رضی اللہ عنہ ہی واز گائیڈیڈ ٹورڈز دا ٹروتھ، اور ہی نیو ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. ان کو پتہ تھا کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے اور کیا جو ہے باطل ہے. تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی. اینڈ موونگ آن، ویری امیزنگ، قرآن مجید بہت دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی اسٹیٹمنٹ کو افرم کرتا ہے کہ بہت دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ ججمنٹس پاس کی تھی تو قرآن مجید نے یعنی ان کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے. یعنی بہت بڑی بات ہے کہ امیجن کریں کہ قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایگری کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ججمنٹ پہ. حالانکہ بہت ساری اوکیزن ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان کا سٹانس کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کچھ اور جو ہے اپنا مشورہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں، آیات نازل کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں. تو ان میں سے کچھ نریشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے کہ حجاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی. عمر رضی اللہ، 2-3 نریشنز آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یدخل علیک البر والفاجر، اے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں اچھے برے لوگ دونوں آتے ہیں، رائٹ؟ فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، کاش کہ آپ امہات المؤمنین کو حجاب کا کہہ دیں، کاش کہ آپ ان کو پردے کا حکم دے دیں. رائٹ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے، ہی یوز ٹو ویٹ فار اللہ's پرمیشن. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی تب وہ جو ہے اسٹیپ لیتے تھے. ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے تھے، بٹ ہی واز ویٹنگ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم آ جائے. تو ہوتا کیا ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ الْحِجَاب، اللہ تعالیٰ حجاب کی آیات نازل کر دیتے ہیں. اور آپ کے لیے ہوم ورک ہے، سورہ احزاب آیہ نمبر 53 جا کے پڑھیے گا آپ. تو یہ جو آیات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ریکویسٹ کی تھی تو ریکویسٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی جہاں پہ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نریشن آتی ہے حجاب کے بارے میں. سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ام المؤمنین میں سے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ وہی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین کے لیے پردے کا کہا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب یعنی نیوٹرل ان کا سٹانس ہوا کرتا تھا. وہ ان کی بات ظاہر بات ہے مانے تب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. تو ہوا کیا کہ ایک بار ام المؤمنین سعودہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جو ہے وہ جاتی ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے سعودہ، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اور سعودہ رضی اللہ عنہ ان کا قد جو ہے شی واز ٹال، لمبی ہوتی ہیں، تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ام المؤمنین میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس اوکیزن کے بعد آیات نازل کر دیتے ہیں پردے کی. تو یہ بھی ایک نریشن ہمیں ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نا کیا، دیکھیں سبحان اللہ، بڑا جلالی مزاج ہے ان کا. کیا کیا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں نا، ان کے پاس جا کے کہا کرتے تھے آپ لوگ پلیز حجاب کیا کریں، پردہ کیا کریں. رائٹ؟ اور ایک بار زینب رضی اللہ عنہ جو بھی ام المؤمنین ہے وہ کیا کرتی تھی کہ ابن خطاب تم ہم پہ حکم چلاتے ہو، ہو آر یو ٹو تم کون ہوتے ہو ہم پہ حکم چلانے والے؟ ہمارے گھرانے تو وہ ہیں جہاں پہ یعنی وہی نازل ہوا کرتی ہے، تو ہمیں تمہارے حکم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے حکم پہ نہیں چلیں گے. تو یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں حجاب کی.
جو کہ سورہ احزاب کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آیہ نمبر 53، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، کہ مسلمانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو متاعن، کسی بھی چیز کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، حجاب کے پیچھے سے ان سے مانگا کرو، رائٹ. سو دس از ہاؤ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ، ہی یوز ٹو تھنک، he was not the followers, he has the mindset of the leader. وہ سوچا کرتے تھے کہ کیا بہتر ہے اسلام کے لیے. تو ایک تو یہ نریشن ہے، حجاب کی آیات نازل ہوتی ہیں، اور الکوہل کے بارے میں آتا ہے کہ پروہیبیشن آف الکوہل، جب شراب کی حرمت آئی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کچھ سیشنز میں، عمر رضی اللہ عنہ از اے پرسن ہو یوز ٹو لو الکوہل، اور یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے شراب پیا کرتے تھے. جیسے ویکنڈز ہوتے ہیں نا، لوگ اپنے جو ہے ان کا اپنے پلانز ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ پلان کیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ آج جو ہے ہم جو ہے جی بھر کے شراب پئیں گے، ویل انجوائے آور سیلوز، آلرائٹ. تو امیجن کریں کہ ہمارے ہاں نا، ایکچولی یہ نریشن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو عادت لگ جاتی ہے نا بچپن میں، یا جو بچپن سے بندے کی ایک عادت ہوتی ہے وہ جاتی نہیں ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ ہی یوز ٹو لو الکوہل، اور وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک یعنی کچھ سپورٹس رکھے ہوتے تھے کہ ہم فلاں سپورٹ میں جا کے جو ہے شراب پیا کریں گے. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی، جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی حرمت نہیں ہے. اور حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور نریشن ہے کہ جب غزوہ بدر میں جب مسلمان جیتے تھے تو حضرت حمزہ نے جو ہے شراب پی تھی خوشی میں. تو یہ ایک نریشن آتی ہے. تو ہوا کیا کہ پہلی آیت نازل ہوتی ہے شراب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، آپ بتا دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں اثم ہے، گناہ ہے بہت بڑا، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. مثال کے طور پہ آج آپ کسی میڈیکل سائنسز والوں کے پاس یعنی ان سے اگر سوال کریں گے نا، دے یوز الکوہول ان سم ایسپیکٹ، پتہ نہیں اپنے میڈیسنز میں یا کچھ اور چیزوں میں کسی چیز کو پریزرو کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کا منافع ہے لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اکبر ہے، بڑا ہے اس کے نفع سے. تو یہ آیت نازل ہوگی، اس میں بین نہیں ہے، یعنی واضح نہیں ہے کہ آیا شراب حلال ہے کہ حرام ہے. عمر رضی اللہ عنہ what he used to do، وہ تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے رو رو کے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، کہ اللہ ہمیں کلیئر کٹ بتا دیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ، ہوتا کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں نا، ہم فار ایگزامپل اگر کوئی چیز ہمیں پسند ہوتی ہے نا، اور اس کے بارے میں ہم شبہات میں ہیں، فار انسٹنس ہم نا چھپ ہی رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت ہمارے سامنے نہ آئے، ہم اس چیز میں نا اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں تاکہ ہمارے جو ہے نا، ہمارا کیا کہتے ہیں، ہماری جو انجوائمنٹ ہے نا وہ ختم نہ ہو. لیکن یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے نہیں لقب مل گیا تھا کہ فاروق، کہ وہ بیریئر تھے بین الحق اور بین الباطل، یعنی حق اور درمیان میں وہ فرق کرنے والے تھے. تو وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں واضح فرمان ہمارے سامنے لے آئیں کہ آیا شراب کے لیے کیا حکم ہے. دا سیکنڈ آیا ریویلز، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہاری سینسز واپس آ جائیں نا، دین یو کین گو. حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ ہوتا کیا ہے، جو شراب بندہ پیتا ہے نا، his senses are off، اس کا سسٹم آف ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اسی لیے گالی گلوچ اور جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے بندہ. یہ سیکنڈ حکم آ جاتا ہے. اب اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ ہی کیپس آن پریئنگ، تہجد کی نماز پڑھنا تو ان کا معمولی تھا، اور مزید جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے اللہ ہمارے سامنے
ایک واضح فرمان لے آئیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائنلی سورہ مائدہ میں آیت نازل کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یقیناً خمر، شراب، اور آگے اور بھی چیزیں آئی ہیں، والمیسر جوئے کے بارے میں بھی آیا ہے، یہ کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندے کام ہیں، یہ برائی والے کام ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے ہیں. من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ جو ہے جب فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈکٹ آ جاتی ہے نا، تو آپ مشہور واقعہ بھی ہے، مدینہ میں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے نا، فائنل آیت، تو ہوتا کیا ہے؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. امیجن کریں آپ، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور دے آر ان دا گیدرنگ، اپنی جو ہے مجلس میں بیٹھے ہیں. شراب حرام تو نہیں ہے اس وقت، اور گیدرنگ میں ظاہری بات ہے دے ہیو اے بوٹل آف وائن، شراب جو ہے سرو ہو رہی ہے. ایک صحابی سرو کر رہے ہیں، آل رائٹ، اور کئی صحابیوں کو جو ہے سرو ہو چکی ہے، کسی صحابی نے پی لی ہے، کسی کا ہاف گلاس ہے، کسی نے فل گلاس ختم کر لیا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ایز سون ایز دی آیا کمز ڈاؤن، جب آیت نازل ہوتی ہے نا، تو ہوا یہ کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک صحابی کو جو پاس ہوا کرتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم، ان کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے. تو ہی یوز ٹو روم اراؤنڈ دا اسٹریٹس آف مدینہ، کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے مسلمانوں کو بتانے کے لیے. اچھا، اب جیسے جیسے وہ جس گلی سے گزر رہے ہیں نا، تو صحابہ اکرام کے ذہنوں میں، ان کے کانوں میں یہ بات پڑتی جا رہی ہے. تو اب یہ جب صحابہ اکرام جب گیدرنگ میں ہیں نا، امیجن کریں، پکچر دس، کہ ایک صحابی جو ہے اپنے جگ سے، بوٹل سے جب وہ ڈال رہے ہیں، ونس ہی ہیئرز اٹ، جب وہ سنتے ہیں نا یہ حکم آ جاتا ہے، وہ اٹھا کے جگ جو ہے دیوار پہ مار دیتے ہیں. دیٹس اٹ. اور جو صحابی گلاس لے کے ابھی پینے لگتے ہیں نا، وہ اسی وقت ہی گلاس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو صحابی فار ایگزامپل ابھی پی رہے ہوتے ہیں، گھونٹ ان کے منہ میں ہوتا ہے، وہ اسی وقت ہی اسپٹس آؤٹ، وہ جو ہے باہر نکال دیتے ہیں. یہاں تک نریشنز آتی ہیں کہ جن صحابیوں نے پی لی ہوتی ہے شراب، وہ انگلیاں ڈال کے وامٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس حکم کے صحیح طریقے سے تکمیل ہو. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ the streets of مدینہ were flowing with wine، جیسے سیلاب آ گیا ہے شراب کا. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں، دس از ویری امیزنگ. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو جب کسی چیز کا، کسی حکم کا پتہ چلتا تھا نا، دے ووڈنٹ آرگیو، وہ آرگیومنٹ میں نہیں جاتے تھے کہ اس کی کیا حکمت ہے، اچھا ٹھیک ہے ہم اگلے ہفتے سے فالو کریں گے، نہیں آج رات نہیں، میں کل سے جو ہے عمل کروں گا، میں کل سے نماز پڑھنا سٹارٹ کروں گا، اچھا میں یہ چیز کل جو ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. ایسے بندے نہیں تھے کہ اچھا اب شراب حرام ہو گیا، ہم نے تو بڑا سٹاک جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا کم از کم میرا سٹاک ختم ہو جائے، اس کے بعد میں بند کر دوں گا شراب پینا، اس میں ڈیلنگ کرنا تب میں بند کر دوں گا. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے، اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کو یقین تھا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ واقعی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے نا تو واقعی ہم فلاح پانے والے ہیں، واقعی ہم فلاح پا جائیں گے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی زبردست آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کمال کی آیت ہے برادرز، واللہ یہ اپنے پلے باندھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی بھی مؤمن مرد اور مؤمن عورت. اچھا ہوتا کیا ہے کہ عموماً جب اسپیچ دی جا رہی ہوتی ہے نا، اور امیجن کریں کہ مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، جنرلی جو اسپیکر ہوتا ہے نا وہ مردوں کو ہی ایڈریس کر کے پکارا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اے لوگو، اب لوگوں میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جنرلی یہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں جب کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ٹیکس اے فردر اسٹیپ
اب یہاں پہ انہوں نے صرف مومن مردوں کو ایڈریس نہیں کیا. آگے فرماتے ہیں وما کان للمؤمن، نہ مومن مردوں کے لیے یہ شایان شان ہے، نہ ان کا حق بنتا ہے. کیا؟ ولا مؤمنۃ، اور نہ مومن خواتین کا کیا حق بنتا ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب بھی اللہ اور اس کا رسول امرن، نکرہ آیا کامن ناؤن، کسی بھی چیز کا حکم دے دیں تمہیں، کوئی بھی حکم تمہارے سامنے آ جائے، تم نے کوئی اوتھینٹک نریشن سن لی ہے یا کوئی حکم قرآن مجید کا تمہارے سامنے آ گیا ہے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کمال کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی حکم آ جائے نا اللہ کا اور اس کے رسول کا، تمہارا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اس کے اوپر. من امرہم، امرہم کا مطلب یعنی مومنوں کا معاملہ ہے، امر یعنی کام ہے، مومن کا کام ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا اب تمہاری نہیں چلے گی. دیٹس اٹ، وہاں پہ فل سٹاپ لگا لو، اب تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا نا اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فقد ضل، فقد کا مطلب ہے کہ وہ سمجھو گمراہ ہو چکا ہے، وہ بھٹک چکا ہے. ضلالا مبینہ، ایک کھلی گمراہی میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ بھی دیکھیں آیت جو ریویل ہوتی ہے پروہیبیشن آف الکوہل، یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے دعا مانگنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا زبردست جو ہے ایک اور واقعہ ہے، وہ یہ کہ غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ ختم ہو جاتی ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم what he does is اب ظاہری بات ہے کچھ قیدی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، آیا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے؟ what should we do، کرنا کیا چاہیے؟ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اخلاق جو ہے نا، اخلاق از ویری گڈ. اخلاق سے جو ہے ہمیں سب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اسلام بڑا پروموٹ کرتا ہے اخلاق کو کہ حسن الخلق. آپ کو بڑی آیات ملتی ہیں، بڑی آپ کو نریشنز ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اچھے اخلاق ہے نا، کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کی نمازیں بڑی اچھی ہیں، جس کے روزے بڑے اچھے ہیں، یا جو بڑا کمال کا مسلم ہے، نہیں، آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ایک اور نریشن میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو چیز مومن کو آگے لے کے جائے گی نا اس کے حسنات میں، وہ اس کے اخلاق ہیں، کہ اچھے اخلاق بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. اس اسلام کا کیا فائدہ کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور عموماً یہ بڑی ایک بیماری ہے جو ہے ہمارے ہاں جو سو کولڈ پریکٹسنگ ہوتے ہیں نا، نماز بھی پڑھیں گے، عبادات میں بڑے اچھے ہوں گے، لیکن منہ ان کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایز اف کہ ہمیشہ غصے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان سے آپ اچھے طریقے سے یعنی ابھی کچھ پوچھ بھی لوگ ہیں نا، وہ اٹ از ایز اف کہ وہ جو ہے آپ پہ جو ہے وہ کود پڑیں گے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے. تو ان سے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے ان سے سوال نہ کر لیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اخلاق از ایوری تھنگ. اچھا اخلاق اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے نا مسلمانوں سے، صحابہ اکرام سے کہ کرنا کیا چاہیے، تو صحابہ اکرام نے اپنا اپنا جو ہے مشورہ دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ہی واز ویری سافٹ، ٹھیک ہے، بڑے شفیق تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم بنو العم والعشیرہ، یہ جو لوگ ہیں، اب ظاہری بات ہے مکہ والے ہیں نا، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں. ارا ان تأخذ منہم فدیہ، میں تو آپ کو یہ سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ ان سے نا فدیہ لے لیں. فعسى اللہ ان یہدیہم للاسلام. انہوں نے یہ جو دیکھیں، اب یہ ان کا اجتہاد ہے، ان کی سمجھ ہے. کہتے یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم ان سے بھی فدیہ لے لیں، اس سے اسلام کو بھی فائنینشلی تقویت پہنچے گی، ٹھیک ہے، اور ہم ان اپنے بھائیوں کو ان کو چھوڑ بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے لیے ہدایت دے دے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. عمر رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے. یو ریڈی فار دس؟ عمر رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے
کہ ما ترا یا ابن الخطاب، تمہاری کیا رائے ہے، اپنی رائے تو بتاؤ. تو بڑی زبردست بات وہ کہتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ، میری رائے کچھ اور ہے. کہتے ہیں ما ارا الذی رأى ابو بکر، میں وہ نہیں دیکھتا جو ابو بکر دیکھتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا ہے نا، آئی کائنڈ آف ڈونٹ ایگری ود ہیم، میں ان سے ایگری نہیں کرتا. ولاکنی ارا، میں جو دیکھتا ہوں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان تمکنا فنضرب اعناقہم، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کو پکڑے اور ان کی گردنیں اڑا دیں. اب آگے سنیے گا، لیٹ می جسٹ کمپلیٹڈ. اور صرف یہ نہیں، فتمکن علیا من عقیل، ایک کام کریں، صرف ان کو ہم نے مارنا نہیں ہے، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں نا، جو مثال کے طور پہ ڈس بلیور میں سے ہے نا، ان کے قریبی رشتہ داروں کو ہی اس کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن اڑائے. پھر ایگزامپل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں علی کو عقیل پکڑائیں کہ وہ اس کی گردن اڑائے. اور پھر کہتے ہیں فَيَضْرِبَ عُنُقَ، اور پھر کہتے ہیں وَتُمَكِّنَ مِنْ فُلَانٍ، اور جو میرے قبیلے والا کوئی بندہ جو ہے نا، فلان فلان نام لیتے ہیں، مجھے دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں. کیوں؟ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةً الْكُفْرِ، کیونکہ یہ ائمہ ہیں، یہ امام ہیں کفر کے، یعنی دیز آر دا لیڈرز آف ڈس بلیورز. ہم ان کو اگر نہیں ماریں گے نا، اب دیکھیں ہاؤ ہی از فار سینگ تھنگس. کہتے ہیں اگر ہم نے ان کو آج نہ مارا، ان کی طاقت کو نہ توڑا، تو کل کو یہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے. اور یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کو فدیہ دے کے نا، ہی از آلسو رحمت للعالمین، چھوڑ دیتے ہیں. اور ہوتا کہ اگلے سال وہ پھر اور جمع ہو کے آتے ہیں اور پھر مسلمانوں کا کیا حال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا سٹانس ہوتا ہے. جیسے مصعب بن عمیر کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہ، کہ جب سارے قیدی انہوں نے باندھے ہوتے ہیں نا، تو وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک صحابی کو بولتے ہیں کہ اس بندے کو نا ذرا ٹائٹ طریقے سے باندھو، اس کو ذرا زور سے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تمہیں بڑا مال دے گی. اب وہ جو شخص بندھا ہوا ہے نا، وہ دیکھتا ہے مصعب کو، دیکھتا ہے، وہ ہوتا ہے آئی مین آر یو ٹاکنگ ٹو می، تم مجھ سے بات کر رہے ہو. وہ ان کا سگا بھائی ہوتا ہے، وہ ان کا سگا بھائی ہوتا ہے. بولتے تم میری بات تو نہیں نا کر رہے، بولتے ہیں تمہاری ہی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا طریقے سے باندھو، اس سے بڑا مال نکلے گا، بڑی جو ہے ہمیں مال پہنچے گا. تو کہنے کا مقصد یہ، جب اسلام آ جائے نا، اسلام کی جو بانڈنگ ہے نا، اسلام کی جو آپ یہ کہہ لیں رشتہ ہے، یہ خونی رشتے سے بہت آگے ہوتا ہے، بہت آگے ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کو جو ہے اپروو کر لیتے ہیں. واٹ ہیپنز از، اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اینڈ ہی سیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر کرائنگ، ان کو روتے ہوئے پاتے ہیں. تو یعنی جب جو ہے روتے ہوئے پاتے ہیں، تو یعنی کہتے ہیں، یعنی آتے ہیں کہ اخبرنی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو صحیح، وائی آر یو گائز کرائنگ. اور واقعی نریشنز میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر روں. اگر یہ آپ کی سنت ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ اس سنت سے بھی میں محروم نہ رہوں، مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہے ہیں. فَإِن وَجَدْتُ بَكَاءً بَكَيْتُ، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا نا، I started crying myself، کیونکہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی ہیں اور عمر تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کرتے ہیں کہ ایک عذاب کا بھی ذکر ہے ایز اے وارننگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے وہ عذاب نہ آ لے. تو یہ ایک یہ ایک واقعہ ہے جہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی بات کو جو ہے افرم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امتیوں کے ساتھ وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ. وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید کون ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. He doesn't compromise when it comes to Islam. جو حق ہے وہ حق ہے. اور ایک اور جو ہے نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ
ہوتا کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے نا، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر انہوں نے جو ہے کی تھی، اور وہاں پر ہی اسماعیل کو، چونکہ وہ ابھی ہی واز ویری ینگ اسماعیل علیہ السلام، تو وہ کھڑے ہو کے نا ان کو نیچے سے وہ جب سامان یا اینٹ یا پتھر وغیرہ پکڑاتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام پکڑ کے پھر وہ اوپر جو ہے وہ رکھتے تھے کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ریکمنڈیشن دی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، کہ کاش کہ ہم جو مقام ابراہیم ہے نا اس کو مصلی بنا لیں، یعنی یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں۔ ابھی وہ یہ کہتے ہی ہیں تو کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، یہاں پہ جو ہے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ بھی ایک نریشن آتی ہے جہاں پہ قرآن نے تائید کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویری بیوٹیفل نریشن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں، اس آیت میں آتا ہی منافقین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں گے نا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ہوتا کیا، یہ آیت نازل ہو گئی ہے، واٹ ہیپنز از، آپ کو پتہ ہے کہ جو رئیس المنافقین ہے، دا ہیڈ آف دا ہپوکریٹس، کون ہے وہ؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، ٹھیک ہے، ہی از دی ہیڈ آف دی ہپوکریٹس۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے نا کہ اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان اینڈ آؤٹ، باہر جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، تمام مکہ والوں کو کہ آؤ۔ اب دیکھیں اندر کا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ آر دا لوپ ہولز اور کہاں پہ کیا ویک پوائنٹ ہے اور کیا کرنا چاہیے، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ آؤ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، اب تم آ کے اٹیک کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچے اور اسلام ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو مدینہ والے نا اوس اور خزرج، وہ عبداللہ بن ابی کو کنگ بنانے والے تھے، ہی واز سپوز ٹو بی دا کنگ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا ساری اس کی جو اس کا ڈریم تھا وہ جو ہے ختم ہو گیا۔ تو دیر از دا ریزن کہ اس بڑا گرج تھا اس کے دل میں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وین ہی ڈائز، جب وہ مر جاتا ہے، اس کا جو بیٹا ہے نا ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور وہ ہی از ون آف دا صحابی، ان کا جو بیٹا ہے وہ اسلام لے آتا ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ابے نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، اٹس ویری مچ کلیئر کہ یہ تو رئیس المنافقین ہیں، لیکن پھر بھی ایز اے سن بیٹا، یعنی بیٹے کی حیثیت سے ایک جو ہے آپ کو ایفیلیشن تو ہوتی ہے باپ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو میں اپنے باپ کو جو ہے عذاب ہلکا کروا دوں، یا کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے میری طرف سے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کی بخشش ہو جائے، کوئی نہ کوئی میں اپنی طرف سے سپورٹ کر دوں اپنے فادر کو۔ تو کہتے کیا ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے فادر کا جنازہ آپ پڑھائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا ہو نا، آئی وانٹ یو ٹو گیو یور شرٹ ٹو ریپ ہم اراؤنڈ، کہ جو ہے آپ کی جو قمیص ہے وہ اس کے اوپر جو ہے چڑھائی جائے، جسٹ تھنکنگ کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے میرے ابا کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے نا، تو اور ان کو پتہ ہوتا ہے، سب صحابہ کرام وہاں پہ ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، جب حضرت حمزہ یعنی شہید ہوئے تھے نا، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو ہے نکالا تھا اور ان کو جو ہے ریپ کیا تھا اپنے کرتے میں، ان کو جب دفن کر رہے تھے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ روک دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو روک دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بڑی زبردست نریشن ہے، کہتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں ابھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، فاخذ بثوب رسول اللہ، ثوب کہتے ہیں کپڑوں سے، بولتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کپڑوں سے پکڑ لیا، سبحان اللہ، کپڑوں سے پکڑ لیا، کہتے ہیں اتصلی علیہ، اے اللہ کے رسول آپ ان پہ نماز، یعنی اس شخص پہ نماز پڑھنے لگے ہیں، وقد قال یوم کذا وکذا، اور گنوا رہے ہیں کہ اس نے فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا، اس نے ہمیں جو ہے یہ ضرر پہنچایا اسلام کو، اور کیا کہتے ہیں اعدد علیہ قولہ،
اور گنواتے جا رہے ہیں کہ اس نے یہ دیکھے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اسلام کو اس کی وجہ سے ہمارے اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا اس نے کیا کیا؟ بہت خوب پتہ تھا۔ نریشن بتاتی ہے فتبسم رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ اسمائلنگ، وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا، اور پھر کہتے ہیں اخر عنی یا عمر، عمر مجھے چھوڑ دو، لیو می الون۔ یعنی کیا زبردست ان کا دل تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ للعالمین تھے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر فرماتے ہیں لو اعلم انی ان زدت علی 70، کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ 70 دفعہ سے زیادہ میں اس کے لیے استغفار کروں، یغفر له لزدت علیہا، تو میں ضرور 70 دفعہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ دس از دا کائنڈ آف ہارٹ ہی ہیڈ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آج ہمارے دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ حال ہے کہ جو اٹس ویری مچ اپیرنٹ کہ اس شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ میرا جانی دشمن ہے، یہ اسلام کا جانی دشمن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ اسلام ہے برادرز، واللہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہم ذرا سی بات ہوتی ہے نان مسلمز کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ کیا سلوک کرنا، ہم اپنے گھروں میں کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ رشتہ داروں میں جنریشنز گزر جاتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ انہوں نے فلاں دن ہمیں یہ کہہ دیا تھا، اس نے فلاں دن ہمیں جو ہے ہماری عزت نہیں کی تھی۔ اسلام از سم تھنگ ایلس، میں آپ کو بتاؤں۔ اور پھر کیا کہ پھر نریشن بتاتی فصلی علیہ، پھر نماز پڑھی تھی، نماز بھی پڑھی اور اپنی شرٹ بھی اتار کے جو ہے اس کو پھر اس حساب سے جو ہے دفن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے اپنا کریکٹر بتا دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر 84، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ولا تصلی علی احد منہم، اے نبی آپ نے آئندہ کبھی بھی ان لوگوں میں سے، منافقین میں سے جو مر جائے، کبھی آپ نے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی ان پر جو ہے نماز نہیں پڑھانی، نماز جنازہ، ولا تقم علی قبری، نہ آپ نے ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں جو ہے آیات نازل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیریکٹر تھا۔ ہی وہ سورہ قلم میں غالباً آتا ہے نا کہ نون والقلم وما یسطرون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ بڑے خلق عظیم کے جو ہے مالک ہے، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ تو یہ جو ہے دس از ون آف دا نریشن۔ اور ایک اور دفعہ ہوتا کیا ہے کہ پریزرویشن آف قرآن، کہ قرآن مجید کو پریزرو کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ مسیلمہ کذاب کرتا کیا ہے کہ بڑا فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، ٹھیک ہے، جھوٹا نبی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو واٹ ہیپنز از کہ ایک بار ایک جنگ میں نا بہت سارے صحابہ کو وہ شہید کر دیتا ہے، یعنی اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں جو کہ حفاظ ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں۔ تو یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید جو ہے پھر ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مس ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سجیشن دیتے ہیں کہ ابو بکر اس وقت رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وائی ناٹ وی میک اے مصحف، ہم کتابی شکل میں قرآن مجید کو لے آئیں تاکہ یہ پریزرو ہو جائے قرآن مجید۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتباع رسول میں سبحان اللہ ہی از سیکنڈ ٹو نن، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کر لوں، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے ذہن کے لحاظ سے ان کا اجتہاد تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ہی کیپٹ آن پوشنگ ہم کہ اے ابو بکر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی حالات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کو پریزرو کر لیں۔ تو پھر نریشن بتاتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ عمر مجھے انسسٹ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر دی، میرا دل جو ہے کھل گیا اس بات پہ
کہ جو عمر رضی اللہ عنہ مجھے بتاتے تھے، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ رَأَى عمر، اور میں نے بھی وہ دیکھ لیا جو عمر دیکھتے تھے کہ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم قرآن مجید کو پریزرو کر لیں، تو قرآن مجید کو پریزرو کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ہم نے ان کی بایوگرافی پڑھی تھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا وہ اتباع رسول جو ہے ان کی پیروی کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ سبحان اللہ اٹس دی اپوزٹ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ وہ ان کی بات سن لیتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، کہ ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ہوتے ہیں نا تو وہ ایک لشکر تیار کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کے انڈر، کہ حضرت اسامہ کو وہ بناتے ہیں سپہ سالار بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آرمی جو ہے پوری جو ہے ترتیب ہوتی ہے۔ تو ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی لیوز دس ورلڈ، تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی تھی آرمی کو بھیجنا تھا شام کی طرف، بھیجتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے جانے کے بعد نا تو بہت سارا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، جھوٹے نبی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، ناجائز فائدہ اٹھائیں اور مدینہ پہ حملہ آور ہو جائیں۔ اب مدینہ میں صحابہ اکرام بھی ہیں، امہات المؤمنین بھی ہیں، تو خطرہ تھا، بہت زیادہ خطرہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے، جب صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں ریکویسٹ یعنی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ٹھیک ہے مرتب تو کی تھی آرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں، پہلے لیٹس سیٹل تھنگز ڈاؤن، ان کو پہلے باقی جو چیزیں جو مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے کام ڈاؤن کرتے ہیں، پھر اس آرمی کو روانہ کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جب اپنا جو ہے سجیشن دیتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر آپ آرمی کو بھیجیں گے، پیچھے سے اگر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں مدینہ میں تو بہت سارا نقصان جو ہے اٹھانا پڑے گا مسلمانوں کو، یہاں پہ بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ ہیں، امہات المؤمنین بھی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں، اب دیکھیں اتباع رسول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ اے عمر، اگر مدینہ میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہتا، صرف ابو بکر رہتا ہے، تو ابو بکر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس لشکر کو لازماً شام میں بھیجے گا، اور ابو بکر کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اپنی جان کی۔ اگر آپ لوگ میری بات نہیں سنو گے تو میں اکیلے لڑنے کے لیے چلا جاؤں گا، تو میری فکر مت کرو۔ تو یہ ان کو جو ہے وہ انسسٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اتباع رسول، آج ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، آج ہم سنت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہوتی ہے۔ isn't this the case؟ فرض تو نہیں ہے نا، فرض کر لیں تو کافی ہے، فرض کر لیں تو کافی ہے، تو پھر محبت کہاں گئی اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو آپ ہر چیز فالو کرتے ہیں نا اس کی، isn't it؟ تو ابو بکر جو ہے کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے جو ہے اگر سارے لوگ بھی چلے گئے، میں پھر بھی لشکر کو بھیجوں گا، چاہے میں اکیلا مدینے میں کیوں نہ رہ جاؤں، اور مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر کرتے کیا ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، پھر جو مصحف ہے اس کو ایک کیا کہتے ہیں قرآن ہے اس کو مصحف کی ترتیب دیتے ہیں، بک فارم میں لے کے آتے ہیں۔ اب اتباع رسول کی بس ایک نریشن آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ آیات نازل ہوتے ہیں سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ The next آیا says یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے مت اونچا کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی سے ایسے باتیں مت کرو جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو اتنے کیجول طریقے سے، نہیں، بی ریسپیکٹفل، بی مائنڈفل کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو ہوگا کیا کہ تمہارے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم بڑے عالم بنے پھرتے ہوگے،
تم بڑے اسکالر ہوگے, تم اپنے حساب سے بڑے متقی بنتے پھرو گے, لیکن ہوگا کیا اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا؟ قیامت کے دن تم آؤ گے, ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوگا کہ میرے بڑے بڑے جو ہے اعمال میرے سامنے بھی آئیں گے, لیکن ہوگا کیا, وہ اعمال جو ہوں گے تمہارے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. تمہیں تب پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری یعنی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کیا گیا. اور یہ آیت آج یہ کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے مجھے بتائیں آپ؟ آج پتہ ہے کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے کوئی نبی کا فرمان آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ اپنی آواز اونچی کریں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی, دیکھو اس کو لاجیکلی کائنڈلی اگر آپ ایکسپلین کر دیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, سائنس تو یہ کہتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ مکھی کا ایک پر جو ہے اگر لیکوڈ میں چلا جائے تو دوسرا ڈالو گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا, نکالو گے. آئی مین ہاؤ کین یو پلیز ایکسپلین دس لاجیکلی؟ آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں؟ اف یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ آر پروفٹ, تو ممکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے چیز سے بچائے کہ اعمال تمہارے سارے ضائع کر دیے جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا, جانو بھی, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیات نازل ہوئی نا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز, ہی ہیڈ اے ویری ڈیپ وائس, ان کو کسی لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں تھی. جب وہ بولتے تھے نا تو پورا مجمع سنتا تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوتی ہے نا, سنیے گا, آیت نازل ہوتی ہے, ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی, بعد ذالک, اس کے بعد, اذا حدث نبی حدیث, کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرتے تھے نا, عمر جیسا شخص رضی اللہ عنہ, کا اخص سرار, کہ وہ اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے, لم یسمعہ حتی یستفہمہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرنا پڑا تھا کہ عمر تھوڑا سا اونچی بولو, مجھے آواز نہیں آ رہی, I cannot hear you properly. یہاں سے پتہ چلتا ہے سمعنا و اطعنا. کیا عمر رضی اللہ عنہ اونچا نہیں بول سکتے تھے؟ ان کی تو نارمل جو آواز کی ٹون تھی نا, اٹ واز ویری ہائی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنی, ان کی جو وائس تھی نا, ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیپ وائس تھی, کہ جب وہ نماز میں رویا کرتے تھے نا, تو وہ چاہ کر بھی یعنی خاموشی سے نہیں رو پاتے تھے, یعنی لوگ سنتے تھے ان کی آواز کو. لیکن جب یہ آیت نازل ہوتی ہے نا, تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنا والیوم نیچے کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, وہ کہتے تھے عمر ریپیٹ کرو, تم کیا رہے ہو. کیونکہ صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ نبی کا قول آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے حکم آ جائے, سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا, وی ہرڈ اینڈ وی اوبیڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, و جزاکم اللہ خیرا.